الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ دین کو سمجھنا اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ علم اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، اور چونکہ عبادات اس وقت تک صحیح و درست نہیں ہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوں، اس لیے ہر مکلف پر واجب ہے کہ وہ اس چیز کا علم حاصل کرے جس سے اس کی عبادت صحیح ہو۔ اس سے علم کا شرف و فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم اور اہل علم کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ نیز سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ قابل تفقہ عبادات میں سے ایک حج کی عبادت ہے، کیونکہ اسے عام لوگوں کی طرف سے صرف ایک بار ادا کی جاتی ہے، اور حج میں بعض غلطیاں اس کے باطل یا فاسد ہونے کا باعث بن سکتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جن سے غلطیوں کا ارتکاب ہوتا ہے ان کے لیے ان غلطیوں کو درست کرنا مسافت کی دوری یا اسباب کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی حج کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج پر جانے سے پہلے حج کے احکام، اخلاق اور آداب کو سیکھ لے، سمجھ لے، تاکہ وہ اسے مکمل طور پر ادا کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے حج کے احکام سیکھنے کی خواہش رکھتے تھے تاکہ وہ اسے جائز و مشروع طریقے سے ادا کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے سفر سے پہلے لوگوں کو مدینے میں حج کے احکام کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہوئے بھی انہیں تعلیم دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مناسک ادا کرتے اور فرماتے، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، تم مجھ سے اپنا مناسک حج سیکھ لو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ میں اس حج کے بعد دوبارہ حج نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض جگہوں پر اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور انہیں تعلیم دیتے تھے۔ وہ ان سے سوال پوچھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس دور میں معلومات کے بہت سے ذرائع کھلے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شرعی معلومات موثوق و واضح ذرائع و مصادر کتاب و سنت اور آثار صحابہ و تابعین سے ہی اخذ کریں، اور جاہلوں، خواہش پرستوں اور اپنی رائے سے فتوے دینے والوں سے سوال کرنے سے بچیں، اس لیے کہ اگر وہ ان سے پوچھیں گے یا ان کی کتابوں یا ویب سائٹ سے رجوع کریں گے تو وہ انہیں گمراہ کر دیں گے۔
یا ان کے لیے بدعات یا غیر مشروع طریقے سے اللہ کی عبادت کا طریقہ مزین کر کے پیش کریں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں حج کریں اور ہر عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے صرف استطاعت رکھنے والوں پر حج فرض کیا ہے، اور جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ان پر حج فرض نہیں کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہوں اس گھر کا حج فرض کیا ہے۔ اور ملک نے حج کے انتظام کی ذمہ داری اور حجاج کرام کے جانوں کی حفاظت و سلامت اور ان کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے پیش نظر حج پر جانے والوں کے لیے حج پرمٹ یعنی تصریح حج کو لازم قرار دیا ہے، اور اس کا مقصد فائدے حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا ہے، اور ولی امر کی اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سے ہے۔ اس لیے اجازت نامہ و تصریح حج کے بغیر حج نہ کریں، اور جسے تصریح نہ ملے وہ معذور ہے، اس لیے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ حیات کبار علماء نے حج کے بارے میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ بغیر اجازت نامہ یعنی تصریح کے حج کرنے کے لیے جانا جائز و درست نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا گنہگار ہے، کیونکہ اس سے حاکم کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو مفاد عامہ کے حصول کے لیے اور تمام حاجیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اگر بندے پر حج فرض ہو اور وہ حج پرمٹ یعنی تصریح نکالنے پر قادر نہ ہو تو استطاعت نہ ہونے کا حکم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، پس تم حسب استطاعت اللہ سے ڈرو۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ یا اللہ حجاج و معتمرین کی حفاظت فرما اور ان کے لیے مناسک حج کی ادائیگی کو آسان فرما۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کی حکومت کو حجاج و معتمرین اور زائرین کی بے مثال خدمت کا بہترین اجر ثواب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا،
یا اللہ تو ہمیں دین میں استقامت نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما، یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفہ اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔